وہ آج پھر سے سیاہ لباس زیب تن کیے ایجنسی چلی آئی تھی۔ سلک کا سیاہ خوبصورت لباس جو اس کے ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا، گلے میں موجود سفید نازک سا چاکر اور ایک کلائی میں باریک سا بریسلیٹ، کانوں میں ٹاپس پہنے، شہد رنگ بالوں کو ایک طرف ڈالے، وہ باریک سیاہ ہیلز میں تماج سے چلتی نظر کے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جولیا جو اپنی سیکرٹری کے ساتھ مخالف سمت میں بنے آفس کی طرف جا رہی تھی، لمحے کے ہزارویں حصے میں چونک کر ٹھہری۔ شہناز بھی اسی رکتا دیکھ کر بے ساختہ رکی تھی۔ سیاہ مفلر جو یاسر اس دن اس کے منع کرنے پر بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہ پلٹی اور پھر اسی تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ سیلینا کو آواز دے کر روکا۔ ایکسکیوز می، وہ نزاکت سے پلٹی تھی۔ اسے دیکھ کر سوالیہ سا آبرو اچکایا۔ جی، یہ مفلر آپ کا ہے؟ وہ اس کے سوال پر جزبز ہوئی تھی، پھر سر نفے میں ہلا کر گلے میں موجود چوکر پر بنے مفلر کو اتارا۔ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ایکٹریس تھی، یہ ایک گارڈ نے مجھے دیا تھا، فین تھا میرا، میں نے سوچا رکھ لیتی ہوں۔ مزے سے کہا تو جولیا ایڈرسن کے قدموں تلے موجود زمین لمحے بھر کو ہل سی گئی۔ یاسر عالم سیلینا مظہر کا فین تھا؟ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سیلین نے ناسمجھی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا کوئی ایشو ہے؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جولیا آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے مفلر کھینچا۔ وہ اس کی حرکت پر ششدر رہ گئی تھی۔ شہناز بھی چونک سی گئی تھی۔ اس نے کہا، وہ تمہارا فین ہے؟ اس کی مذاق اڑاتی نظریں سیلینا کو بہت بری لگی تھیں۔ جی، کیا وہ میرا فین نہیں ہو سکتا؟ اتنی چیپ چیزیں پسند تو نہیں کرتا وہ، اس کا انداز بہت برا ہے۔ چیپ کس کو کہا آپ نے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ ایسے مفلر کھینچتی ہوئی آپ زیادہ چیپ لگ رہی ہیں۔ اس نے بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے مفلر کھینچا تھا۔ جولیا کو اس کی جرأت پر جیسے یقین نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دوبارہ مفلر کھینچا اور پھر اس سے مسکرا کر دیکھا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا فین بوائے ہی کرے گا کہ اس نے یہ آپ کو خود دیا تھا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے پلٹ کر انڈر گراؤنڈ جاتی لفٹ کی جانب بڑھی۔ سیلینا بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن لفٹ بند ہو چکی تھی۔ اس نے بٹن دبایا۔ جواب ندارت۔ اف، ایک تو یہاں کے لفٹ کے آفیشل گارڈز۔ وہ تیزی سے تینوں کی جانب بھاگی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں جولیا یاسر کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ مفلر بھی تھا۔ فلور پر کام کرتے تمام گارڈ یاسر کے کیبن کے دروازے پر کھڑے تھے اور تماشا بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ آج سے پہلے کوئی ایکٹریس کیوں نیچے نہیں آئی تھی؟ یہ پہلی دفعہ تھا، اسی لیے سب کی دلچسپی کا مرکز تھا۔ یہ مفلر تم نے دیا تھا اس ایکٹریس کو؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ اس پہ غرائی۔ اسی پل سیلینا ہانپتی کانپتی زینوں کے دروازہ کھول کر فلور پر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کاچ کے درمیان شور سا مچ گیا۔ کسی نے اسے دیکھ کر بیوٹی کوئین کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ کوئی کہتا نہیں تھا، لیکن وہ ان سب کاچ کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ سیلینا نظر آ رہی ہے، کسی نے چیف حنیفہ کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے اپنے آفس سے اٹھائے۔ کیبن کے باہر لگا رش اسے دیکھتے ہی چھٹ گیا تھا۔ وہ سب درمیان سے ہٹے۔ سیاہ باریک ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ کندھے پر پڑے بال پیچھے جھٹکے تو شیر حسن کو دل کا دورہ پڑتے پڑتے رہ گیا۔ وہ سیلینا تھی، یہ جس کے پاس آفیشل کارڈ نہیں تھا۔ تم نے یہ مفلر اسے دیا تھا؟ مجھ پر اسے فوقیت دی تھی؟ سیلینا پر ایک ناقدرانہ نگاہ ڈال کر بولتی جولیا نے اچھا نہیں کیا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے مفلر زور سے کھینچا۔ اس کی جرأت پر پیچھے سے گارڈز کی دبی دبی ہو کی آواز گونجی تھی۔ میں نے کہا نا، یہ گارڈ میرا فین ہے۔ فینز اپنے آرٹسٹس کو تحائف دے سکتے ہیں مس جولیا۔ وہ دونوں یاسر کے سر پر کھڑی لڑ رہی تھیں اور وہ بند لبوں کے ساتھ سامنے دیکھتا ہوا بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا فیصلہ یہ کرے گا، بتاؤ تم اس کے فین ہو یا نہیں؟ جولیا ضبط سے بند لبوں کے ساتھ بیٹھے یاسر کی جانب پلٹی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی سیلینا پر نگاہ ڈالی اور پھر جولیا کو دیکھا۔ یہ میں نے ہی نے دیا تھا، اس کے کہنے پر پیچھے کھڑے گارڈز نے یکدم اسے سراہا تھا۔ اوہو، واٹ! تم نے میری بجائے اس سے مفلر دیا؟ یہ ایک مفلر ہے، قارون کا خزانہ نہیں جس پر اتنا سین کریٹ کیا جائے۔ سیلینا نے آبرو تان کر کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے چیپ ہو سکتے ہو۔ اس فلاپ ایکٹریس میں دیکھا کیا ہے تم نے؟ اور یہ حد تھی۔ سیاہ سلک کے لباس والی لڑکی آگے بڑھی اور اس نے وہ کیا جو کبھی فراموش کیا جانے والا نہیں تھا۔ اس نے جولیا اینڈرسن کو بالوں سے پکڑا تھا اور اب وہ اسے بال چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ دی بچ! سیلینا بہت بکواس ہو گئی۔
जूलिया ने फिर जवाबन इसके बाल पकड़े थे और अगले ही पल अब सारे गार्ड इन्हें छुड़वाने के लिए आगे भागे थे। यासिर ने इन दोनों को अलग करना चाहा लेकिन नाकाम रहा। वो दो लड़ते हुए लड़कों को तो अलग कर सकता था लेकिन दो लड़ती हुई लड़कियों को अलग करना इसके बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हारे सारे बाल निकाल दूंगी गंदी जूलिया, वो दांत कुचकुचाती पूरी कुवत से इसके बाल खींचती हुई बोली थी। इसने भी जवाबन इसके बालों को जोर से खींचा था। एकदम ही फ्लोर पर शोर हंगामा समझ गया। लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी थी। ही इज़ माइन, जूलिया चिल्लाई तो सेलिना ने गर्दन झटकी। इन योर ड्रीम्स, ये सब क्या हो रहा है आखिर? और ये हद थी। चीफ की आवाज़ पर सब कुछ पल भर के लिए साकित हो गया था। गार्ड्स दरमियान से हटे, सामने का मंजर वाज़ेह हुआ। सेलिना ने जूलिया को बालों से पकड़ हुआ था और जूलिया ने अभी उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। चीफ हनीफा की आंखें हैरत से खुल गई थी। ये आप दोनों क्या कर रही हैं? चीफ अंकल, लड़ाई पहले इससे शुरू की थी, सेलिना की गुस्सीली आवाज़ उभरी। तो गार्ड्स के दबे दबे कह के गूंजे, ओह गॉड चीफ अंकल। यासिर एक जानिब बेबसी से खड़ा दो लड़कियों को अपने लिए लड़ता हुआ देख रहा था। आज तो चीफ उसे वक़्तन ऑफिस से बेदखल करने वाले थे। जूलिया आप ऊपर जाएं। और इसी पल जूलिया ने नफरत से इसके बालों को झटका। आह, झटके से बाल छोड़ने पर इसकी कराह भी साख्ता थी। वो दांत कच्चा कच कर उसे मारने आगे बढ़ी तो दरमियान में यासिर आ गया। इसकी खौफजदा कर देने वाली आंखें देखकर वो सच में ठहर गई थी। जूलिया के ऊपर जाते ही गार्ड ने एकदम तालियां बजाई। दी फाइटर सेलिना, ब्यूटी क्वीन सेलिना। वो बिखरे बाल, एक नाक से निकलते खून और एक हील पहने बेख्तियार खुश हो गई थी। इसकी दूसरी हील लड़ाई में खुलकर उतर गई थी। कुछ लम्हात बाद वो यासिर के कैबिन में इसी की कुर्सी पर विराजमान थी। नाक में एक रुई भी अटका रखी थी और गार्ड जिसके आगे पीछे घूमते अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। वो मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा करी थी। शेर ने इसकी एक हील उठाकर पैरों में रखी तो वो मुस्कुराई, फिर इसका शुक्रिया अदा किया। आप तो लड़ते हुए भी खूबसूरत लग रही थी, इसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। तो वो हंस दी। चीफ हनीफा इसी पल इनके कैबिन में दाखिल हुए तो सब गार्ड पीछे हो गए। आप सब जाएं यहाँ से, मुझे सलीना से कुछ बात करनी है। इनके हुक्म पर सब बाहर के जाने बढ़ गए थे। वो इन्हें शहद रंग सवालिया आंखों से तक रही थी। इन्होंने कुर्सी खींची और फिर इसके सामने बैठे। आप जीनों से उतर कर क्यों आई थी सलीना? मुझे कोई ऑफिशियल कार्ड ही नहीं देता, इसने बच्चों की तरह कहा। तो हनीफा का दिल लम्हे भर को पिघल सा गया। वो उठे, अपने ऑफिस की जानिब बढ़े, फिर वहाँ से एक कार्ड उठाकर वापस आए। इसके सामने हाथ बढ़ाया तो वो कार्ड देखकर चौंकी, फिर सीधी हो बैठी। ये किसका है? मेरा। वो हैरान हुई थी। आप अपना कार्ड मुझे क्यों दे रहे हैं? इसने कार्ड लेते हुए पूछा था। आजकल एजेंसी के हालात कुछ ठीक नहीं, जीनों से चढ़ना उतरना सेफ नहीं है। आप ये कार्ड रख लो। इनकी आवाज़ शफीक थी या मिजाज? सेलिना की आंखों में जाने क्यों आंसू से उमड़ आए थे। थैंक यू सो मच चीफ अंकल, अब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगी। इन्होंने रुककर याद दहानी करवाई तो इससे सर इस बात में हिलाया, फिर कुछ याद आने पर चौंकी। वो गार्ड भी यही कह रहा था कि सीढ़ियाँ सेफ नहीं है। क्या वाकई कुछ हो रहा है एजेंसी में? बाहर की जाने बढ़ते चीफ हनीफा ने गहरा सांस लिया, फिर इसके जाने पलटे। हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, आप परेशान ना हो। और फिर आगे बढ़ गए। वो गोल्डन कार्ड को हर जाविये से ऊंचा नीचा करके देख रही थी। सलीना मज़र बहुत खुश थी। इसी पल ऑफिस में यासिर दाखिल हुआ। वो उसे देखकर सीधी हो बैठी। वो कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ा। एक राइटिंग पैड उठाकर इसके सामने पटका तो वो खौफजदा हुई उसे देखने लगी। वो जारहाना से अंदाज में टेबल पर रखा कलम उठाए इसकी जाने बढ़ा था। ऑटोग्राफ दें। ऐसे कौन ऑटोग्राफ मांगता है? इसने कहा तो यासिर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। इससे जल्दी से पेन उठाकर उसे ऑटोग्राफ दे दिया था। सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आप जाएं यहाँ से, वो थक कर कहता हुआ पीछे हटा तो वो उठ खड़ी हुई। लड़ाई हो गई थी लेकिन यासिर का मफलर इसी के पास था। हैरत की बात थी कि इससे सेलिना से वो मफलर मांगा भी नहीं था। वो उठकर आगे बढ़ी और फिर दरवाज़ा खोला। लम्हे भर को ठहर कर उसे देखा। गॉड जी, थैंक यू सो मच। फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे यासिर हैरान सा खड़ा रह गया था। यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसे सर हिलाते हुए ऑफिस की बिखरी हालत देखकर आहिस्ते से कहा था। उतरती सुबह को गुजरे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मेडिकल यूनिवर्सिटी के आला सतून बुलंदी से सर उठाए खड़े थे। मटियाले रंग से सजी दीवारों के पार दो इमारतें मौजूद थीं। एक इमारत मेडिकल की दरसगाह थी और इसी के साथ इसी नाम से अस्पताल की इमारत भी मौजूद थी। बुलंद हिफाजती दीवारों के अंदर कदम रखते ही दूर दूर तक फैले सब्ज़ेज़ार की खुशबू सांस के साथ उतर रही थी। सब्ज़ेज़ार की पार्क की ईंटों की सुर्ख रोश मौजूद थी। दरगाह की बुलंद दीवारों तक इस रोश पर चलकर पहले बरामदे में कदम रखा जाता था। बरामदे के चिकने फर्श पर बहुत से डॉक्टर्स अपने लिबास पर सफ़ेद कोट पहने आ जा रहे थे। अस्पताल के साथ अपनी इस दरगाह में मेडिकल की पढ़ाई हुआ करती थी।
یہاں پر پڑھانے والے استاد اکثر ساتھ موجود اسپتال کے ڈاکٹرز تھے۔ وہ ایک قابل قدر دستگاہ تھی اور یہاں پر موجود اساتذہ باہر کی بڑی دستگاہوں سے میڈیکل کا علم حاصل کر کے آئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس دستگاہ کی علمی حیثیت کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ کشادہ سی داخلی برآمدے کی دائیں جانب بہت سے کمرے جماعت موجود تھے۔ ان میں اساتذہ کرام معمول کے حساب سے پڑھا رہے تھے۔ اسی برآمدے کی راہداری کے آخری سرے میں موجود ایک کمرہ جماعت میں باروب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر کو جاتے زینوں پر لکڑی کی نشستیں بنی ہوئی تھیں۔ ان نشستوں پر براجمان طالب علم محو ہو کر سامنے موجود پروفیسر کو سن رہے تھے۔ بلند دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں سے باہر کا آبر آلود سا سرمئی موسم بھی اندر کو جھانک رہا تھا۔ دائز کے پار موجود 35 سالہ پروفیسر اپنی ٹھہری ہوئی نرم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا قد دراز تھا، آنکھیں زرق اور انداز بہت نرم سی ٹھیک ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بالوں کو سلیقے سے ایک جانب جمائے، ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، وہ انتہائی وجیہہ صورت ماہر نفسیات تھا۔ وہ ڈائز سے ہٹ کر اب ہاتھ اونچا کیا وائٹ بورڈ پر سیاہ مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، انگلیاں لمبی اور سفید تھیں۔ پینٹنگ اٹیک ایک وقت تک کا ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن کے بعد اٹیک تھم جاتا ہے۔ انگزائٹی اور ذہنی دباؤ، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، یہ دو اہم عنصر کسی بھی پینٹنگ اٹیک کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن پھر بہت سے انسانوں کے پینٹنگ اٹیکس ان کے جنرل ڈس آرڈرز میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ وہ بورڈ پر جنرل انکوائرٹی ڈس آرڈرز لکھ کر بلٹا تھا۔ یہ آج کا موضوع تھا۔ ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ انزائٹی کی بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ڈر اور غیر یقینی۔ اس کے جواب پر خاموش جماعت میں مزید خاموشی پھیلی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارا دماغ غیر یقینی سے نفرت کرتا ہے۔ انسرٹینٹی اینڈ فیئر۔ ہمارے دماغ کے لیے کسی دیمک کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی واقعہ آنے والے کل یا پھر پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسرٹینٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک دم ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم فوراً سے اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر معلومات اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ معلومات اکٹھی کرتے وقت دراصل ہم انزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آنے والے کل کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ رات کو اکثر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر آپ کو سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگتی ہے؟ وہ اسی لیے کیونکہ آپ کے دماغ کو نہیں پتہ کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیر یقینی اسے پاگل کرنے لگتی ہے، پھر اسے انزائٹی ہوتی ہے۔ انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اور دل بند ہوتا ہے، محسوس ہوتا لگتا ہے۔ آپ اٹھ کر فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو میڈیکل کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے تو آپ ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آپ بغیر تھکے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں، تب اس کی انزائٹی تھمنے لگتی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی کافی حد تک زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے پاس حال کی معلومات آ جاتی ہے، یہ پینک ہونا چھوڑ دیتا ہے، ڈر یکدم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر بستر پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اٹیک تھم چکا ہے اب، لیکن پھر آپ کا دماغ آپ کو ایک خیال سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ یہاں پر لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا، ساتھ میں ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ طالب علم روپ سے چہرہ اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ یہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ پینک اٹیک دوبارہ ہوا تو؟ ایک اور غیر یقینی۔ اب آپ کا دماغ مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پینک اٹیکس ہوتے رہے تو آپ کو ذہنی بیمار ہو جائیں گے، پھر آپ کو کسی اسائلم میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے پروفیسر جیسے قصے بننے کے پھر غیر یقین پلس ڈرامل کر آپ کو پھر سے پاگل کرنے لگتے ہیں، اور یہاں سے پینک اٹیکس پینک ڈس آرڈر بننے لگتے ہیں۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ بورڈ کی جانب مڑا، پھر ایک سیاہ گول دائرہ بنایا۔ نارمل دماغ ایک نارمل آرڈر میں کام کرتا ہے۔ آپ کا فیوچر آپ کو ڈراتا نہیں ہے، آپ کے خیالات نارمل رفتار سے آگے جاتے ہیں۔ ایک بالکل نارمل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کا دماغ اس کا آرڈر بدل دیتا ہے۔ اب یہاں غیر یقینی اور ڈر موجود ہے۔ آپ کا دماغ چکرا کر تو الٹی طرف چلانے لگتا ہے، جیسے ہم کار ریورس کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ مستقبل کا خیال غیر یقینی کو جنم دینا غیر یقینی ڈر کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہ تین
چیزیں آپ کا آرڈر بن جاتی ہیں، چونکہ یہ نارمل آرڈر نہیں ہے، اسی لیے اسے ڈس آرڈر کیا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ سیدھی طرح سوچنے کے بجائے ٹاکسک انداز سے سوچنے لگتا ہے، پھر یہ آپ کا بیہیویئرل پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کو ڈر اور غیر یقینی کے ساتھ سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے روزمرہ کی انزائٹی ایک نارمل رویہ بن جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس پینک کی زد میں آنے کے بعد دنیا میں موجود 80% لوگوں کو جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہے۔ ایک انتہائی اب نارمل پیٹرن ان کے لیے نارمل بن گیا ہے۔ ہمارا دماغ ایک بہت عجیب چیز ہے، عجیب اور خطرناک۔ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ اس کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر بہت سے طلبہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی، مار کر بند کر کے ڈائس پر رکھتے ہوئے اب وہ جھک کر سفید کاغذات اٹھا رہے تھے، پھر اسے کلاس مانیٹر کی جانب بڑھے۔ آپ سب کو ایک ہوم ٹاسک دیا جا رہا ہے، اپنے انزائٹی کے دائروں کو بغور اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ پینک اٹیک کے دوران آنے والے پینک اٹیکس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیا آپ آلریڈی ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ظالم ہوم ٹاسک ہے وغیرہ۔ گھنگھریالے بالوں والی لڑکی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جواباً مسکرایا۔ اپنے آپ کو جاننا بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ خود کو جانیں گے نہیں تو اپنے ٹاسک پیٹرن کیسے بدلیں گے؟ خود کو بدلنے کے لیے خود کو جاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے جواب پر لڑکی آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے سر ہلانے لگی تھی۔ بہت شکریہ پروفیسر معین حسن۔ اس نے متانت سے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر اپنا سفید کوٹ ہاتھ میں لیے راہداری میں آ نکلا۔ وہ اس قابل قدر درسگاہ کا ایک اہم استاد تھا، ایک قابل ماہر نفسیات معید حسن۔ راہداری میں اب بہت سے طلباء اسے ستائش سے تکتے سلام کر رہے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر کے خم سے ان کے جوابات دیتا بغیر رکے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا کیبن اسپتال کے سائکیٹرک وارڈ میں موجود تھا۔ سفید لمبی انگلیوں والا ماہر نفسیات اب سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اوپر موجود فلور پر آئی تو یوول سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر چند پل وہ گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ وہ آفیشل کارڈ انگلیوں میں گھماتی آگے بڑھی تھی، پھر ریسٹ روم کی جانب بڑھ کر اپنا حلیہ درست کیا۔ جب واپس نظر کے آفس میں آئی تو حالت خاصی بہتر تھی۔ میک اپ کو ہلکا سا ٹچ دے کر اس نے بالوں میں برش چلایا تو سب کچھ اپنے مدار پر درستی سے آ رکھا تھا۔ میری جولیا سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے اعلان کیا تھا۔ نظر جو کسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا تھا گرتے گرتے بچا۔ وہ دونوں آنکھیں پھیلائے اسے تک رہے تھے۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اس کے بال نوچ لیے، کندھے اچکار کر کہا، جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ نظر نے بمشکل اپنے بڑھتے بلڈ پریشر کو نارمل رکھا تھا۔ سیلینا، تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم اتنی امیر ایکٹریس سے لڑتی پھرو۔ اگر وہ تم پر فائن فائل کر دے گی تو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہ کر اپنا کام کیا جائے۔ اس سے مجھے سب گارڈز کے سامنے فلاپ ایکٹریس کہا تھا بھائی، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے بھی جواب میں اسی خفگی سے کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا، پھر مزید بحث کو ٹال کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اگلے ہی پل اب وہ اس کی جانب کچھ بڑھا رہا تھا۔ آفیشل کارڈ۔ سیلینا نے ایک جھٹکے سے اسے کارڈ جھپٹا تھا۔ واہ واہ، پہلے ایک کارڈ نہیں مل رہا تھا، اب تو دو ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کو نگاہوں کے سامنے کیے بچوں کی سی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ یوول اس کی خوشی دیکھ کر بے ساختہ ہی مسکرایا تھا، البتہ نظر کی پیشانی پر ابتسامہ سے پل نمودار ہوئے۔ یہ دوسرا کارڈ کہاں سے آیا؟ چیف انکل نے دیا ہے اپنا کارڈ۔ جتا کر اس کے گوش گزار کیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ان دو کارڈز کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھک رہی تھی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر یوول کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ آئی۔ ایک ڈائریکٹر نے ہم سے تمہارے متعلق رابطہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا سیکریٹری تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرے۔ اگر ان کا فون آئے تو فوراً حامی بھر لینا۔ لیڈ رول کی بات کر رہے تھے وہ اس کی جانب خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر سر ہلاتے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آفیشل لفٹ کا خواب پورا ہوا جاتا تھا۔ یوول اس کی خوشی پر مسکراتا ہوا اسے ہاتھ ہلا رہا تھا، وہ بھی پرجوش سی ہاتھ ہلاتی رہی۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو یوول پلٹ آیا۔ نظر اپنے آفس میں پریشانی سے براجمان تھا۔ چیف نے اگر خود ہی اسے کارڈ دینا تھا تو ہم سے اتنا رسکی کام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوول نے اندر آتے ہی پوچھا تو نظر نے لا علمی کے باعث سر نفی میں ہلایا۔ چیف کا رویہ اس کے لیے بھی سوالیہ نشان تھا۔ اس فلور کے نچلے فلور پر یاسر ایک بار پھر حنیفہ کے سامنے ہاتھ ادب سے آگے باندھے کھڑا تھا۔ نظر سے سیلینا کو آفیشل کارڈ دینے کا
मैंने ही कहा था। वो इनकी बात सुनकर हल्का सा हैरान हुआ था। वो यहाँ की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं है, जिसका मतलब है कि एजेंसी के पास उसे कार्ड देने का कोई जवाज़ नहीं। लेकिन चूंकि इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है, तो मैंने नज़र को इसे कार्ड इलीगल तरीके से देने का कहा था। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, नज़र या यूबिल की नहीं। इन्होंने मुतनाद से कहकर यासिर का नज़र के खिलाफ चार्ज फाइन रद्द कर दिया था। वो समझ कर सर हिलाता बाहर निकल आया था। सर झुककर के चीफ ने इससे आज के अजीबोगरीब हादसे के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो अपने कैबिन में चला आया था। गार्ड अब तक इसके सर पर सवार थे। यहाँ इन्हें एक एक्ट्रेस नहीं देखी थी और यासिर के लिए दो दो एक्ट्रेस लड़ रही थी। क्या अब तुम सब मेरे सर से हटोगे? इससे बुलंद आवाज़ से सबको झाड़ा तो वो एकदम डर कर पीछे हुए। फिर नज़रें चुरा कर अपने अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। इसने खूंखार निगाह दरवाजे पर डाली थी। कुछ पल बाद सीनियर गार्ड इसकी जानिब एक फ़ाइल लिए बढ़े। ये फ़ाइल जूलिया के मुतालिक थी और इसने ही मांगी थी। वो सर के ख़म से इनका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो पलटते पलटते लम्हे भर को ठहरे, फिर इसकी जानिब झुके। ऐसा क्या किया है तुमने कि एक नहीं दो दो हसीन औरतें लड़ रही हैं तुम्हारे लिए? वो सरगोशी में पूछ रहे थे, लेकिन ज़ार और शेर के कानों तक ये सरगोशी पहुंच चुकी थी। इनकी हंसी बेसाख्ता थी। यासिर की घूरी पर फ़ौरन उसे हंसते हंसते खांसने लगे थे। वो दोनों, साहिर जो इसकी साथ ही कुर्सी पर बैठा था, यकलख्त इसकी जानिब झुका। मैं भी जानना चाहता हूँ, वो जो बोलता नहीं था अब इससे पूछ रहा था। इसे जब से आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। मेरा ख्याल है मैं ही यहाँ से उठ जाता हूँ। बाहर की जानिब बढ़ते हुए इसने ऑफिस का दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ बंद किया था। ऐसी की तैसी इन एक्ट्रेस की। चंद दिन बाद शाम की गहरी होती स्याही में मारिया हसन अपने बाप की कंपनी से बाहर निकल रही थी। कार की पिछली नशिस्त पर बैठकर इससे ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो वो मौदूब से सर हिलाता ड्राइव करने लगा। मरकज़ी शाहराह से गुजरने के बाद अब इसकी स्याह चमचमाती कार छोटी तंग गलियों में दाखिल हो रही थी। एक तंगो तारीख गली के आखिरी सिरे पर कार रुक गई थी। इस तंग गली में कार नहीं जा सकती थी, इसीलिए अब उसे खुद चलकर जाना था। गली के आखिर में डेड एंड था। इस दीवार से ज़रा पहले एक पुराना सा कार सर्विस का हॉल मौजूद था। यहाँ पर खस्ता हाल से गाड़ियाँ खड़ी थीं। आयल और कार के खुले पुर्जों की अजीब सी बू थी इस कबाड़ खाने में। वो नाक पर हाथ रखती आगे बढ़ाई थी। एक जानिब अंधेरे में कोई मौजूद था। वो इस जगह को पहचानती थी, लेकिन इस जगह की बू से उसे चक्कर से आने लगे थे। वो कभी इस बू की आदी नहीं हो सकती थी। अंधेरे में कुर्सी पर विराजमान शख्स का चेहरा वाज़ेह नहीं था। ना ही मारिया ने उसका चेहरा देखने की कभी कोशिश की थी। वह सामने रखे एक स्टूल पर बेतकल्लुफ़ सी बैठ गई थी। मिल्टन, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से हो और ऐसे कैसे दिखते हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम अपने काम में खासे माहिर और मंझे हुए हो। इसीलिए हम डायरेक्ट काम की बात पर आएंगे। आगे से कोई जवाबी रद्द-ए-अमल ना उभरा तो मारिया ने गहरा सांस भरकर कहना शुरू किया, सेलिना मज़र। एक नाम लिया था इसने। फिर अपने पर्स से एक तस्वीर निकाल कर आगे बढ़ाई। अंधेरे में मौजूद शख्स ने आगे बढ़कर तस्वीर ले ली थी। इसे तबाह कर दो, तिनका तिनका कर दो, इतना कि मैं इस पर तरस खाकर उसे अपने बाप की चैरिटी पर रखने के लिए मजबूर हो जाऊँ। इसे ऐसे तोड़ना कि वो दोबारा उठ ना पाए। ख़त्म कर दो इसे। मिलिटन ने अंधेरे में सर हिलाया था, यूं गोया इसने हुक्म सुनकर मान लिया हो। मारिया की आंखें जलन के बायस अंधेरे में गुलाबी हो रही थी। लेकिन तुम इसके तिनका तिनका होने पर हर जगह मुझे दावत दोगे? मैं अपनी आंखों से अपने इसे तबाह होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं ये साबित करूँगी कि वो कभी भी वाजिद हसन के काबिल नहीं थी। वाजिद हसन के काबिल सिर्फ एक औरत है, मारिया हसन। सीने पर दस्तक देकर सुलगते हुए लहजे में कहा और फिर उठ खड़ी हुई। अंधेरे में विराजमान शख्स खुद भी अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रहा था। वो बाहर निकल आई तो तेज़ी से हाँफ रही थी। अंदर की घुटन उसे सांस नहीं लेने दे रही थी। कुछ पल बाद खुद को कंपोज करके इसने अपने कदम कार की जानिब बढ़ाए और फिर गाड़ी इन मकर वो तंग गलियों से निकलती चली गई। इन गलियों से ताफन की अजीब सी बू उठ रही थी, यूं गोया कच्चा गोश्त पक रहा हो। आज वो नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मोबाइल की बजती घंटी पर इस जानिब को मुड़ी। गैर शनासा नंबर देखकर लम्हे भर को रुकी, फिर फैसला करके फ़ोन उठा लिया। इसकी तवक्को के बरक्स वो यूविल के बताए गए डायरेक्टर के सेक्रेटरी का फ़ोन था। इससे बस इतनी जल्दी राब्ते की तवक्को नहीं थी। जी जी ज़रूर, आप मुझे एड्रेस भेज दें, स्क्रिप्ट लेने में खुद आ जाऊँगी। आज बहुत दिनों बाद उसे असल मायनों में ज़िंदगी महसूस हुई थी। फिर फ़ोन रखकर अलमारी की जानिब बढ़ी। रात के 8 बज रहे थे। इसे जल्द अज जल्द तैयार होकर इस जगह पहुंचना था। उसे काम जल्द
جتنی جلدی ملتا اتنا ہی بہتر تھا، وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب یاسر کہہ رہی ہوتی رات کے اندھیرے میں گاؤں میں موجود دادا کے سفید محل کے سامنے گاڑی روک رہا تھا، پھر چھوٹی سی بار کو پار کرتا آگے بڑھ گیا۔ سردار دروازے میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے، ان کے بولنے سے قبل ہی اس نے رائٹنگ پیڈ ان کی جانب بڑھا دیا تھا۔ آپ کا آٹوگراف، آہستگی سے کہا تو دادا نے اس کے ہاتھ سے پیڈ چھپٹا، پھر صوفے پر جا بیٹھے۔ وہ ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس میں تو انہیں جیسے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی، آج بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ جینس پر سیاہ پینٹ شرٹ پہنے اب وہ آستینے کونیوں سے موڑ رہا تھا، پھر موبائل اٹھاتا کمرے سے باہر چلا آیا۔ خوش ہیں اب آپ؟ اس سے پوچھا۔ بہت، سردار کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آٹوگراف کو ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اسے سیلینا یاد آئی تھی۔ وہ بھی اپنا کارڈ ایسے ہی ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھانا دیں گے یا پھر آٹوگراف پر ہی گزارا کرنا پڑے گا مجھے؟ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دادا ہنس کر سر ہلاتے اٹھے۔ وہ آج بہت خوش تھے۔ کچن سے اٹھا پٹک کی آوازوں پر وہ ہلکا سے مسکرایا، پھر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی ماں کا پیغام سامنے ہی جگمگا رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا رکھ کر پیغام کھولا۔ سانس جیسے رک سا گیا تھا ایک لمحے کے لیے۔ بچپن کی ایک سیاہ رات نظروں کے سامنے لہرائی تھی۔ 9090C14۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سردار نے اسے بھاگتے دیکھ کر آوازیں دی، لیکن وہ کار تیزی سے ریورس کرتا جانے کہاں جا رہا تھا۔ نکسک سے تیار ہوئی سلینا نے ایڈریس دیکھنے کے لیے پیغام کھولا تو آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں۔ یہ ایڈریس اسکرپٹ لینے کے لیے انتہائی غیر مناسب تھا۔ اگلے ہی پل سیکرٹری کے نمبر سے کال آنے لگی تو اس سے بمشکل مسکرا کر کال اٹھائی۔ نہیں نہیں، میں آ رہی ہوں، پلیز آپ یہ رول کسی اور کو مت دیجیے گا، اس نے منت کی تھی۔ پھر اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر باہر کی جانب بڑھی۔ اسے بہت سے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے، وہ ایسے ہی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں موجود اس کی کار کا ٹائر برسٹ تھا، اسے چاروں نہ چار ٹیکسی لے کر ہی جانا تھا۔ اوپر اشارے سے کھلے بال پیچھے کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ شہر کی تاریک گلیوں میں موجود کیفیز تلے بڑے بڑے کلبز موجود تھے۔ ان کلبز میں دنیا جہان کے فحاش، برسوخ، مافیاز اور سیاستدان آیا کرتے تھے۔ اس کی ماں نے سردار کو بتایا تھا کہ وہ یاسر کو بلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور اس نے یہی کیا تھا۔ یاسر کے پاس پیغام میں موجود نمبر اس کلب میں موجود ایک چیمبر کا نمبر تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت لوگوں کی جگہ تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کرتا، لیکن وہ انہیں یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ کار گلی میں ایک جانب روک کر وہ ایک کیفے کے اندر بھاگا، پھر نچلے زینوں پر تیزی سے اترنے لگا۔ لڑکیاں نازیبا لباس زیب تن کیے، نشے میں غرق مردوں کو سہارا دیے اوپر نیچے جا رہی تھیں۔ اسی درمیانی ہال میں پہنچ کر ایک پل کو سانس لیا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا، ہر رنگ کی بتیاں جل رہی تھیں کلب میں، تیز بجتے میوزک کے باعث کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک راہداری کی جانب بڑھا، پھر عورتوں کی آوازیں دینے پر بھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس مطالبہ چیمبر کو دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ اس کی ماں ایک جانب قیمتی نشست پر تنہا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو فاتحانہ سے مسکرائی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ سیلینا اسی پل اسی کلب کے درمیانی ہال میں زینوں سے اتر آئی تھی۔ اسے یہی ایڈریس بتایا گیا تھا۔ شراب اور مختلف ڈرگز کی بو سے اسے بے ساختہ ہی متلی ہوئی تھی۔ بمشکل گہرا سانس لیتی وہ مطالبہ راہداری کی جانب بڑھ آئی تھی۔ موبائل پر جگمگاتا چیمبر کا نمبر دیکھ کر اس سے تھوک نکلا اور پھر بجتی بجاتی آگے بڑھ آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بلانے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہوں، تم مجھ سے انحراف نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ چیمبر کے اندر بجتے میوزک کی محض دھمک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں ایسی ڈیزائن کی گئی تھیں کہ باہر کا میوزک اندر موجود نفوس کی گفتگو میں حائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل انہیں ہاتھ سے تھاما اور باہر نکل آیا، لیکن راہداری میں جو اس نے دیکھا وہ اس کے قدم زنجیر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سیلینا کو ایک نشے میں دھت شخص چیمبرز کے اندر زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا بازو بمشکل چھڑاتی، شاید رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسکرپٹ کے نام پر اس کا کام ہو گیا تھا۔ یکایک اس کی نظر یاسر پر پڑی تو وہ ساکت سی ہو گئی۔ سلطانہ بھی یاسر کے رخ جانے پر چونک کر رکی تھی، پھر اس کی نظروں سے یاسر کی نظروں پہ تعقب بھی دیکھا۔ ساکت ہوئی سیلینا پر نظر پڑتے ہی وہ حیران ہوئی تھی۔ یاسر نے نظر انداز کیا اور سلطانہ کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا، لیکن پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ دو شہد رنگ آنکھیں اسے بہت امید سے تک رہی تھیں۔ نشے میں دھت شخص اسے گالیاں دیتا، بری طرح اندر گھسیٹ رہا تھا۔
اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی اور پھر سلطانہ کا ہاتھ چھوڑ کر پوری قوت سے مخالف سمت میں بھاگا۔ ایک زوردار لات اچھال کر اس شخص کے سینے پر ماری تو وہ لڑکھڑا کر بری طرح پیچھے جا گرا۔ ایک پل کو جیسے ہر شے رک سی گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو پلٹ کر زخمی آنکھوں سے سلینا کو دیکھا تھا، پھر گہرے گہرے سانس لیتا آگے بڑھا اور گرے شخص کو گریبان سے کھینچ کر اٹھایا۔ لیٹ می ٹیچ یو اے لیسن۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا اور پھر جب تک اس نے اس کا جبڑا پھاڑ نہیں دیا تب تک مارتا رہا۔ بجتے میوزک کے باعث کسی کو بھی اس چیختے شخص کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ نیلی پیلی روشنیوں میں سب جیسے خون آلود ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پریشانی سے پسینہ صاف کرتا مڑا، سلینا کو جارحانہ سے انداز میں گونی سے تھاما اور اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی۔ دھارداری کے سرے پر ٹھہر کر دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی ماں کو بھی کوہنی سے تھاما اور پھر پتھر چہرہ لیے دونوں عورتوں کو تھامے کلب کے مکروا ماحول سے انہیں بچاتا ہوا نکل لایا۔ کلب کی ایلیٹ کرسی پر بیٹھی کڑوا مشروب حلق سے اتارتی ماریا حسن نے دلچسپی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس شخص نے سلینا کو بچا کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ پھر وہ زہر خندہ سا مسکرائی۔ اس بجتے میوزک میں بھی وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ وہ رابرٹ فاسٹ کی ایک نظم تھی، کارپ ٹائم۔ پھر ٹھہر کر مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گنگناہٹ اب تک جاری تھی، بی ہیپی 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 اینڈ سیز دی ڈے آف پلیزر۔ اس نظر سے کوئی کیسا بھی طلب نکالتا، لیکن جو ظالم اور خوفزدہ کر دینے والا مطلب ماریا نے اس سے اخذ کیا تھا وہ کسی بھی انسانی زندگی میں قابل قبول نہیں تھا۔ ایک ہی سطر بار بار گنگنا کر آگے بڑھتی وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اس کے لیے اصل کھیل اب شروع ہوا تھا۔ ماما، بابا بہت بیمار ہیں، میں بہت اکیلا اور ڈرا ہوا ہوں۔ بابا چل نہیں سکتے، بابا آپ کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ ماما، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ہسپتال کے کاؤنٹر پر رکھے فون کا ایک سرا کان سے لگائے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ 11 سالہ ایک بچہ بھیگی آنکھیں لیے رندی آواز سے کہہ رہا تھا، ماما۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف سے تنگ ہوتا سینہ لیے وہیں کھڑا رہا، فون کو سختی سے تھامے گرتے آنسوؤں کے ساتھ۔ اسے یاد تھا کہ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش اس کے برہنہ قدموں تلے کس قدر سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس سرد فرش کی ٹھنڈک آج تک اپنی ذات کے اندر کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے لمبی تار والا فون رکھ دیا۔ ریسیپشن کے پاس موجود لڑکی نے بہت دکھ سے اس چھوٹے بچے کو دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ بابا کے ہسپتال والے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ اس ہسپتال کے ٹھنڈے وجود میں آہستگی سے برف بنتا جا رہا تھا۔ ان دنوں کی خوفناک تنہائی نے یاسر عالم کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ دادا اور دادی حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اپنی بلاک باسٹر فلم کے لیے نیو یارک کے آسمان تلے شوٹنگ پر موجود تھی اور وہ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں اپنے باپ کے لاغر وجود کے ساتھ بالکل تنہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بابا کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ ہاتھ زندگی سے خالی تھا۔ کمرے کے دروازے پر موجود گول شیشے سے بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ شاید وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں بچا لے گا، وہ انہیں اپنی ماں کی طرح کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے باپ کو اس رات بہت سی کہانیاں سنائی تھیں، ایسی کہانیاں جن میں موت ہار جاتی ہے اور زندگی جیت جاتی ہے۔ کوہر برساتی اس سیاہ رات تلے یاسر عالم نے پہلی دفعہ اپنی ماں سے نفرت محسوس کی تھی، شدید نفرت۔ وہ ان دونوں کو کلب کی زہریلی روشنیوں سے بچا کر باہر لے آیا تھا۔ سلطانہ جان بوجھ کر ٹیکسی میں آئی تھی تاکہ یاسر اسے اپنے ساتھ کار میں واپس لے جا سکے۔ البتہ سلینا کے ٹیکسی میں آنے کی وجہ اس کی کار کی خرابی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سلطانہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اندر جا بیٹھی۔ سلینا البتہ اس کی جانب گھومی تھی۔ کار میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی رنگت سفید اور آنکھیں خشک تھیں، لیکن وہ پھر بھی اعصاب پر قابو پائے اسے کہہ رہی تھی۔ یاسر کی ٹھنڈی آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے کلائی سے پکڑ کر اندر بٹھایا۔ وہ اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر جیسے کوئی مزاحمت نہیں کر پائی۔ گاڑی تیزی سے باہر ریورس کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو ان مکروہ گلیوں سے نکال لایا تھا۔ کار میں تناؤ سے بھرپور خاموشی پھیلی تھی۔ یاسر پتھر چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سلطانہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ساتھ بیٹھی سلینا پر ایک ناپسندیدہ نگاہ بھی ڈال لیتی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج کا سارا لائحہ عمل بیکار جا چکا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ سلینا کا چہرہ سفید اور دھڑکن معمول سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلے واقعے کا اثر اب تک اس کے اوپر موجود تھا۔
کئی پہروں کی ڈرائیو کے بعد یاسر اب سلطانہ کے بنگلے کے سامنے کار روک رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی کار سے اترنے تک کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کے لب یوں بندھے تھے گویا قیامت تک بولنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یہ سب یہی ہے میری اور تمہاری ملاقات، تم مجھ سے پھر ملنے آؤ گے؟ اگر نہیں آئے تو میں پھر یہی کروں گی، ہزار ایسے طریقے استعمال کروں گی جو تمہیں ناگوار گزریں گے، اور تم مجھے بچانے ہمیشہ چلے آؤ گے کیونکہ تم بے غیرت نہیں ہو۔ یہی بات تمہیں ہمیشہ میری طرف کھینچ لائے گی۔ آج کی ملاقات تو خیر زہر ہو رہی گئی۔ ایک ناگوار نگاہ سیلینا پر ڈال کر وہ کار کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی یاسر نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ اب اس کا رخ سیلینا کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے بیچ سڑک پر اتار کر چلا گیا تھا، اور ایک یہ وقت تھا کیا وہ اس کے منہ کرنے پر بھی اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ آ چکا تھا تو وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو سیلینا خاموشی سے باہر نکل آئی۔ لمحے بھر کے لیے محتاط نگاہوں سے یاسر کا چہرہ دیکھا۔ وہاں اب صرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے پرس سے ایک سفید رومال نکالا اور پھر جھجکتے ہوئے جھک کر اس کا زخمی ہاتھ تھاما، اور وہ نرمی سے سفید رومال اس کی ہتھیلی کے گرد باندھ رہی تھی۔ یاسر نے اسے نہیں روکا، نہ ہی اسے جھڑکا، نہ ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ کس نے بلایا تھا وہاں پر تمہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا چلتا ہاتھ لمبے بھر کو ٹھہرا، لبوں پر زبان پھیر کر اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یوول نے کہا تھا کہ ایک ڈائریکٹر نے میرے لیڈ رول کے متعلق بات کی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کا سیکرٹری مجھ سے رابطہ کرے تو میں منع نہیں کروں، لیکن میرے ساتھ اس کام ہو گیا۔ ایسے اس کام ایکٹریس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ نتھنگ سیریس۔ آخر میں خفیف سا مسکرائی تو یاسر اس کی مسکراہٹ پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس سب کے بعد کیسے مسکرا سکتی تھی؟ وہ اس سب کے بعد بھی اتنی مثبت کیوں تھی؟ بلکہ اس سب کے بعد وہ اتنی مثبت کیسے تھی؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اتنا کہا اور ساتھ سے نکل گئی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب پلٹا، بالکل خاموش نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپارٹمنٹ کی جلتی روشنیوں کے باہر داخلی دروازے پر وہ ایک پل کے لیے ٹھہری تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائے ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے تیزی سے اس عورت تک بڑھ آئی تھی، اور وہ جھک کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چہرے پر فکرمندی اور لمبے لہجے میں نرمی لیے وہ اس عورت سے یہاں ایسے بیٹھنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ شاید اسے دیکھے گیا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پھر کئی لمحات بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ کمبل موجود تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایسے لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا، اور وہ اس عورت کے اوپر کمبل کھول کر ڈال رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ کچھ کھانے کی اشیاء بھی لے کر آئی تھی۔ کچھ لمحات اس عورت سے بات کرنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر کو اس کی چال میں تھکن محسوس ہوئی تھی، گہری اور نہ ختم ہونے والی تھکن۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، بالکل خاموشی سے۔ سیلینا منظر کے لیے اس کا سخت دل جانے کیوں لمحے کے لیے ہزارویں حصے میں پگھل سا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کار میں بیٹھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ یوول جو بس کام سمیٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا، لمحے بھر کر چونک کر رک سا گیا تھا۔ آفس کے کھلے دروازے کے سامنے یاسر کھڑا تھا، اور اس کا چہرہ اس قدر سخت تھا کہ لمحے بھر کے لیے یوول بھی گڑبڑا گیا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ لیکن اس کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جکڑا، پھر سپاٹ چہرہ لیے اسی سختی کے ساتھ اسے دیوار سے لگایا۔ یوول کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ اسے یاسر کا ایسا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ سیلینا کو کس ڈائریکٹر سے رابطے کا کہا تھا تم نے؟ اس کی سرمئی آنکھیں سیاہ محسوس ہو رہی تھیں، آواز ٹھنڈی اور ٹھہری ہوئی تھی۔ یوول نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا اب اس کے پروفیشنل کام کی تفصیلات بھی آپ کو دینی ہوں گی؟ اس کا سوال بجا تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ جی میں نے ہی کہا تھا اسے، ایک ڈائریکٹر نے اس کے لیڈ رول کی بات کی تھی ہم سے۔ اچھا چانس تھا، اس لیے میں نے سیلین کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تاکہ موقع ضائع نہ ہو۔ اب سکون آ گیا آپ کو؟ انتہائی ناگواری سے پوچھا تھا اس نے۔ وہ اس کا تھا۔ اس نے اتنا کہا اور پھر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ یوول جھوٹ نہیں بول رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک اسکیم تھا۔ وہ نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اسکیم؟ کیا اسکیم؟ اس کے سیکرٹری سے میری بات ابھی کچھ لمحات پہلے ہی ہوئی ہے۔ وہ کل سیلینا سے آفیشیل رابطہ کریں گے۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا تھا، پھر آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب گھوما۔ تو پھر وہ کون تھا جس کے سیلینا کو اسکرپٹ لینے کلب بلایا تھا؟ اور اب چونکہ باری یوول کی تھی، وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے تکنے لگا تھا۔ واٹ؟ کون سا کلب؟ سیلینا کیوں گئی تھی وہاں؟ اسکرپٹ تو اب تک ان کے پاس ہی ہے۔ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کوئی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ وہ سیلینا کے ہر کام سے واقف ہے، اسی لیے ایسا
स्कैम तश्कील देने में उसे कोई मसला नहीं है। अब सेलिना इस डायरेक्टर से स्क्रिप्ट लेने कहीं भी नहीं जाएगी। अब वो यहाँ इस ऑफिस में स्क्रिप्ट देने आएगा और तुम ये बात यकीनी बनाओगे कि वो खुद आकर इसे स्क्रिप्ट दे। आखिर में तंबिया कर की तो यूविल भग से उड़ा। यासिर इतना कहकर आगे बढ़ गया था। यूविल इसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। मैं किसी डायरेक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन अब अगर आप सेलिना को किसी भी नाजीबा जगह पर बुलाया गया तो सबसे पहले तुम्हें शूट करूंगा मैं। इसकी धमकी पर यूविल के 14 तबक रोशन हो गए थे। इसे जैसे लम्हे भर को कुछ समझ नहीं आया था। वो दोनों तेज़ी से लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे। यूविल इसके साथ था। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। सेलिना को अगर बुलाया गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इनके हुक्म की तामील करने के। वो हाँफता हुआ कह रहा था। यासिर लम्हे भर को ठहरा तक नहीं। लिफ्ट के अंदर दाखिल होकर इसने बस एक लम्हे के लिए दरवाजे के पार खड़े यूविल को देखा था। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, यूविल ने बेचारगी से कहा था। डायरेक्टर के ऐसे किसी भी मुतालबे पर फ़ोन मुझे दे देना, बस इतना काम है तुम्हारा। आप क्या करेंगे और किस हैसियत से करेंगे? यूविल के इसका संजीदा चेहरा खौफजदा कर रहा था। यासिर ने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे दरमियान से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसके बिला वजह के सवालात जहर लगते थे। दरवाज़ा दरमियान से बंद हुआ तो यूविल गायब हो गया। लिफ्ट अब तेज़ी से नीचे जा रही थी। वो सीधे चेहरे के साथ खड़ा अब तक कुछ सोच रहा था। अस्पताल के साफ़ सुथरे से हिस्से में साइकेट्रिक वार्ड मौजूद था। बहुत से मरीज़ सफ़ेद फर्श पर रखी कुर्सियों पर इंतज़ार कर रहे थे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़कियां फ़ोन कान से लगाए नरम लहजे में बोल रही थीं। वहाँ गहमा गहमी थी, लेकिन शोर महसूस नहीं होता था। इसके कानों को ये ठंडी सी गहमा गहमी भली महसूस हो रही थी। आज इसने नीली जीन्स पर गुलाबी सी नरम स्वेटशर्ट पहन रखी थी। वो शर्ट खासी ढीली ढाली सी थी। इसकी आस्तीनें हथेलियों तक आती थी। शहद रंग बालों पर फूलदार रुमाल बांधे, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए वो चेहरा झुकाए अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ लम्हात बाद वो भी उठकर आगे बढ़ आई। दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए वो खामोशी से अंदर चली आई थी। सामने बिराजमान मुईद हसन ने लम्हे भर को चेहरा उठाकर उसे देखा था। फिर हल्का सा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट इतनी नरम गरम सी थी कि सेलिना को अपनी ज़िंदगी के गर्म थपड़े थमते महसूस हुए थे। आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आपको पर्सनल क्लिनिक में ट्रीट कर सकता हूँ, नरमी से मुस्कुराकर कहा तो वो भी जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। लोग शायद इसीलिए माहिर नफ्सियात से दूर भागते हैं। आप लोग अपने पेशेंट्स को अपना आदी बना लेते हैं, फिर वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि पर्सनल क्लिनिक के बजाय पब्लिक क्लिनिक में ही ट्रीट होने चले आते हैं। इससे साफ गोई से कहा तो वो लम्हे भर को हल्का सा हंस दिया। इसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। खिड़की से अंदर को गिरती धूप में मुईद की आंखें चमक रही थी। सेलिना ने कभी किसी मर्द को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हर दफ़ा इसकी खूबसूरती से मरूब हो जाया करती थी। हम आदतें छुड़वाने वाले लोग हैं। हमें ही आदत बना लेना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है आपके लिए। वो इसके जवाब पर सर हिलाने लगी थी। मुईद ठीक कह रहा था। आपकी ज़हनी हालत कैसी है? पिछले सेशन को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। मुझे लगा शायद आप मेडिसिन से रिकवर कर रही हैं, लेकिन आपका अगला अपॉइंटमेंट देखकर मुझे खासी हैरत हुई थी। मेरे ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं मुईद। मैं जब भी स्ट्रेस या फिर परेशानी का सामना करती हूँ तब मैं अपना खाना या तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ या फिर इतना खा लेती हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं मियाना रवि से खाना नहीं खा पाती। ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। इसने कहकर आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार लिया था। इसकी शहदरख आँखें भी धूप की तमाज़त से चमक रही थी। गोरी गुलाबी सी रंगत और भरे भरे से गुलाबी घोंटों के ऊपर से आतिल। मुईद हसन ने बगौर इसका सता हुआ चेहरा देखा था। आपने अपने पैटर्न पर काफ़ी हद काबू पा लिया था। फिर ऐसी क्या चीज़ ट्रिगर बनी कि आप फिर से वहीं जा खड़ी हुई हैं? यहाँ से चली थी? वो नरमी से पूछ रहा था। सफ़ेद लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सेलिना को इसके खूबसूरत हाथों से हमेशा मुतासिर किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मुईद। जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खाने से निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरा वेट भी इसीलिए बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है क्योंकि मैं कई कई दिन खाना नहीं खाती। खाने के नाम से ही मुझे मतली होने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मैं खाने को ही अपना सब कुछ समझने लगती हूँ। मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मैदा मज़ीद सहारा नहीं पाता। मुझे फिर कई दिनों तक उल्टियाँ होती रहती हैं। ये पैटर्न पिछले 3 महीनों से फिर शुरू हो चुका है और अभी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने बहुत थक कर कहा था। टॉक्सिक पैटर्न कभी भी इसकी जान नहीं छोड़ा करते थे। आपको पता है ना कि आप इस रवैये को मज़ीद 3 महीनों से ज़्यादा सहारा नहीं
सकती। इसके पूछने पर इसने किसी खफा बच्चे की तरह से हिलाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हुई। मेरा पैटर्न इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो मुझे खुद गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप मामले को ठीक करने के बजाय आर्जी हल यानी खाने की जानिब बहकती हैं। आपको अपने मामलात से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए आप खाना का सहारा लेती हैं। खाना खाते ही आप अपने गम को भूलने लगती हैं। बस इन चंद लम्हात के सुकून के लिए आप इतना खा लेती हैं कि वो कैक की सूरत बाहर निकल आता है। ये एक इंतहाई टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न बन चुका है आपका। आप उसे ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती। आपको इस मामले को सुधारना होगा। जो इस पैटर्न को शुरू करने का बायस बनता है, वो संजीदगी से कह रहा था। मेरी वर्क लाइफ सबसे बड़ा ट्रिगर है मेरे लिए। आपकी फर्म में काम करती 50 से ज़ायद एक्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं और इन सब का ट्रिगर सिर्फ एक चीज़ है, इनकी इंतहाई स्ट्रेस वर्क लाइफ। आप इस सब में अकेली नहीं हैं। एक्ट्रेस को ईटिंग डिसऑर्डर अक्सर हो जाया करते हैं। सेलिना को इसकी बात सुनकर वाक़ईतन सुकून महसूस हुआ था। सिर्फ वो ही इस सब का शिकार नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोग इस जाल में इसके साथ फंसे हुए थे। मैं इस पैटर्न से बहुत बेजार हो चुकी हूँ। उम्मीद, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से आज़ादी दो। इसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। वही सर हिलाता पीछे हो बैठा था। फिर एक नोट पैड और पेन उसकी जानिब बढ़ा। इस पर आपने खाने के एबनॉर्मल रवैये का एक नक्शा बनाना है। सबसे पहले इस नक्शे को ट्रिगर से शुरू करें। आपको क्या चीज़ एबनॉर्मल तरीके से खाने पर उकसाती है। दूसरी चीज़, आप खाना खाने के बाद कैसा महसूस करती हैं। हम इन रवैयों को बहुत तेज़ी से अपना पैटर्न बनाते हैं। जिन रवैयों का नतीजा हमें खुशी देता है या फिर स्ट्रेस से आज़ादी देता है, फिर चाहे वो आज़ादी चंद लम्हात के लिए क्यों ना हो। सेलिना पैड पर कुछ लिख रही थी। स्ट्रेस खाना, नतीजा एक्ट्रेस से निजात, और गहरा नतीजा तबीयत की ख़राबी। मैं इस पैटर्न को बहुत दफ़ा तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये बार बार मुझ पर लिपट जाते हैं। इसने पैड इसकी जानिब बढ़ाते हुए इस्तफसार किया तो मुईद हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपनी गहरी भूरी आंखें उठाकर उसे देखा। कि कभी बचपन में आपको खाने की किल्लत का सामने रहा है सेलिना। और इसके ऐसे सवाल पर वो लम्बे भर को सुन हुई इसका चेहरा तकती रही थी। खाना इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब इसकी माँ बार हॉस्टेस थी तब भी उसे लोगों का बचा हुआ खाना पड़ता था। फिर जब वो अपनी माँ के ससुराल चली आई तब वहाँ इससे और इसकी माँ से खाना छुपा छुपा कर रखा जाता। कितनी रातें वो भूख से बिलख कर सोई थी। कितनी रातें इसने माँ को रोते हुए ये बताते गुजारी थी कि वो भूखी है। मुहीत का ऑफिस कहीं बहुत पीछे रह गया था और अब वो सड़क पर बेमंजिल चल रही थी। इसकी कार मैकेनिक के पास थी, इसीलिए उसे पैदल ही सड़क पर चलना पड़ रहा था। इसे अपने बचपन के वो सारे तकलीफ दिल लम्हात याद आने लगे थे जब वो भूख की शिद्दत से बिलखते हुए सोई थी। उसे इस इंडस्ट्री में महज एक शय ने धकेला था और वो थी भूख। भूखा रह जाना इसका सबसे बड़ा खौफ था। किसी भूखे को देखकर इसे बचपन की सर्द रातों में अपने अंदर पलती भूख याद आ जाती थी। वो ना चाहते हुए भी भूख को खाने पर मजबूर हो जाती थी। वो सड़क पर मौजूद भूख की शिद्दत से बिलखते इन बेलिबास बच्चों को देखती तो अपार्टमेंट में कई पहरों तक छुप कर रोती रहती। इसे इन बच्चों की महरूमी में अपना आप नजर आया करता था। सड़क बहुत तवील थी। शहद रंग बालों पर बंधा गया फूलदार रुमाल धूप में चमक रहा था। वो इस सड़क पर चलती कहीं बहुत दूर निकल आई थी, दूर, बहुत दूर। एहसन अली से इसकी माँ का निकाह हो चुका था। वो इन दोनों को अपने घर ले आए थे। इसकी माँ ने इसके रुखसारों को अपने हाथों से छुआ था। यहाँ आने से कबल कुछ कहा था, सेलीन अब हमारे तकलीफ दे दिन ख़त्म बेटा, अब हम पेट भर कर खा सकेंगे। वो खुश हो गई थी। वो वक्त की रोटी पेट भर कर इज्जत से, उसे और क्या चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर आते ही इंतहाई नफ़रत से इन दोनों की जानिब देखा गया। वो छोटी थी, इसे नफ़रत के बारे में इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो और इसकी माँ इस इज़्ज़तदार घराने में एक इंतहाई मकरूह हिस्सा थे। वो इस घराने के लायक नहीं थे। एसर अली ने इनके लिए महाज पर हर जंग लड़ी। वो जब तक ज़िंदा रहे तब तक दोनों माँ बेटी सुकून से खाना खा सके, लेकिन फिर इनकी अचानक वफ़ात ने इन दोनों को रिस्क से महरूम कर दिया। घर की भाभियाँ खाने के टेबल पर इन्हें अपने साथ बिठाना गवारा नहीं किया करती थी। इसकी माँ सारा दिन काम करके भी इनके लिए काबिल इज़्ज़त साबित ना हो सकी। वो इनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सेलिना दरवाजे की चौखट में खड़ी महरूम निगाहों से खाने को तकती रहती। वो छोटी थी और खासी कमज़ोर भी। इसके शहद रंग बालों की दो चोटियाँ इसके कंधे पर पड़ी होती थीं। माँ जबीन के पुराने कपड़े पहने वो महरूम निगाहों से इन सबको खाते देखती रही। इसी महरूमी ने सारी उम्र इसका साथ नहीं छोड़ा। रात वो अपनी एड़ियों पर ऊंची होकर स्लेब पर रखी रोटियों को देखती। वो सूखी रोटियां हुआ करती थी।
اتنی سوکھی کہ انہیں حلق سے اتارنا ممکن نہیں تھا۔ وہ انہیں پانی میں ڈبو کر بمشکل حلق سے اتارا کرتی تھی۔ اسے رونا نہیں آتا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ سوکھی روٹیوں پر رونا چاہیے۔ رحمہ اور زبیدہ کے امیر بھائی باہر ملک سے واپس آتے تو گھر کے بچوں کے ہاتھوں میں تحائف سنبھلنے سے قاصر ہو جاتے۔ مہنگے پرفیوم، اسٹیشنریز، نتنے رنگوں کی پینسلز اور خوبصورت جوتے، ان کے پاس ہر شے کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ وہ تب بھی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی انہیں تکتی رہتی۔ اسے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کی مہرونی سوا ہو گئی تھی۔ وہ اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ماں نے پھر سے کسی بار میں جاب ڈھونڈ لی تھی، شاید یہ اسے ایک کم تنخواہ کو حاصل کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینے کا نتیجہ تھا۔ ایک ذلت جو اب تک ان کے چہروں پر مسلط تھی، وہ بھی عمر، محجوبین اور گھر کے مزید بچوں کی طرح کسی کو بابا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی زبان ترس گئی تھی یہ لفظ کہنے کے لیے۔ اسے تو احسن کو بھی بابا کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اسے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ لفظ کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کی تائیاں اپنے بچوں کو نگاہوں میں تنبیہ کرتی تھیں کہ اس کے سامنے کسی بھی تحفے کو نہ کھولیں، نظر لگ جائے گی۔ وہ ایسی نظریں سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ ان کی تیز نظروں کو معصومیت سے تکنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ماں کئی کئی دن گھر نہیں آیا کرتی۔ وہ ان گھر والوں کے رحم و کرم پر رہنے لگی۔ بچوں میں صرف ایک عمر اس سے مانوس تھا، وہ اس سے چھوٹا تھا۔ سلینا کو اسے اپنا ساتھ رکھنا اچھا لگتا تھا، لیکن رحمہ اپنے بچے پر اس کا منحوس سایہ پڑ جانے سے ڈرتی تھی، اسی لیے وہ اس کی ننھی گود سے عمر کو چھین کر لے جایا کرتی تھی۔ ساری رات وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی عمر کو یاد کرتی رہتی۔ اس نے اپنی زندگی بہت خوفناک تنہائی میں گزاری تھی۔ بھوکا رہ جانا، اکیلے رہ جانا، بھلا یاد جانا، بھلا دیا جانا، اس کے خوف اس کے ساتھ بڑھے رہتے تھے۔ پڑھائی میں دلچسپی تھی، لیکن اس کی محرومیوں نے اسے پڑھنے نہیں دیا۔ وہ کچھ بڑی ہوئی تو جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ انہی دنوں اسے نظر ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ایجنسی کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کی خوبصورتی اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسے کام پر رکھ لیا گیا تھا۔ ایکٹنگ میں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ ساری زندگی آنسو اپنے اندر رکھتی آئی تھی۔ اس نے وہ سارے آنسو ڈرامے کے سیٹ پر بہا لینے کو ترجیح دی۔ اس کی اداکاری اس قدر نیچرل تھی کہ بڑے بڑے ڈائریکٹر کی نگاہیں اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب اٹھنے لگی تھیں۔ گھر والوں کے لیے وہ مزید مکروہ ہو گئی۔ شہیر نے اس کے پہلے ڈرامے پر اسے بہت مارا تھا۔ وہ ایک تھپڑ سے دور جا گری تھی، اس کی بالی بھی کان سے ٹوٹ کر دور جا گری تھی۔ بلا شبہ وہ بہت بھاری تھپڑ تھا، وہ اس کے چہرے پر نہیں روح پر برسا تھا۔ آپ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتے تایا، آپ مجھے تھپڑ مارنے کے حق سے محروم ہیں۔ اس نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہا تھا۔ شہیر اس پر جھکا اور پھر اسے بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا۔ وہ اس کے سخت ہاتھوں تلے لرز رہی تھی۔ گھر والے ایک جانب کھڑے سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عمر اکیڈمی گیا ہوا تھا، نہیں تو وہ اپنے باپ کا ہاتھ ضرور روکتا۔ یہ ماں بیٹی، کسی چیز کی کمی رکھی ہے تمہارے لیے ہم نے، لیکن تم دونوں ناشکری عورتیں، کبھی عزت کی روٹی نہیں کھا سکتی تم دونوں۔ اس نے اس کے بالوں کو جھٹکا تھا۔ اس کے اندر سب کچھ کرچی کرچی ہوتا جا رہا تھا۔ عزت روٹی روٹی ہوتی ہے تایا، اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں سوکھی روٹیاں کھا کھا کر بڑی ہوئی ہوں، فریج کے بند دروازے کو محروم آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اس مقام تک پہنچی ہوں۔ آپ کے پاس مجھے ماننے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ ہر حق سے محروم ہیں۔ اب کے رخسار پر پڑنے والا کرخ تھپڑ مراد کی جانب سے تھا۔ اس کا معصوم رخسار سرخ ہو گیا تھا، بھاری ہاتھ پڑنے کے باعث ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اب ان سے خون رس رہا تھا۔ بکواس کرتی ہے، ہمارے بھائی کی زندگی کو کھانے والی ڈائن ہے تو، اور تیری وہ ماں۔ اس کے ساتھ اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گھر کے دروازے تک لایا۔ دروازے سے اندر آتی شگفتہ کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھیں۔ سلینا کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے اور گھر والے اسے گھر سے باہر پھینک رہے تھے، لیکن پھر کوئی مزاحمت کام نہیں آئی۔ اسے اور شگفتہ دونوں کو کسی کوڑے کی مانند باہر پھینک دیا گیا۔ وہ روتی رہی، پھر نظر کے پاس چلی گئی۔ اس کے پاس اپنا کیریئر مضبوط کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھوکا رہنے، اکیلا رہ جانے اور بھلا دیے جانے سے آج تک خوفزدہ تھی۔ انڈسٹری والوں نے اسے کئی ہی سالوں میں آسمان پر بٹھا لیا تھا۔ وہ برانڈڈ لباس زیب تن کرنے لگی۔ اس کی رہائش اور سواری سب سے مہنگی تھیں، لیکن بچپن کی محرومیاں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتیں۔ اس کی محرومیاں چھپ ضرور گئی تھیں، لیکن وہ آج تک اس کے ساتھ بڑی ہو رہی تھیں۔ اپنے ایک ڈرامے کی شوٹ کے دوران ہی اسے واجد حسن ملا تھا، انتہائی نرم دل اور عزت کی نگاہ رکھنے والا واجد۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اسے عزت دے رہا تھا، اسے ہر عزت دینے والے سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ واجد بھی اسے زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کی قسمیں اور وعدوں
باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اپنے کریئر کی بلندی پر تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو اسے اس بلندی سے پستی پہ لے آیا تھا۔ سیلینا مظہر پر ڈرگز کا اسکینڈل ثابت ہو چکا تھا اور وہ واجد حسن کے لیے ایک ناقابل قبول انسان ثابت ہو گئی تھی۔ سڑک تھم گئی تھی۔ اس نے رخساروں کو چھو کر دیکھا تو وہ بھیگے ہوئے تھے۔ سڑک ختم ہو چکی تھی، لیکن ماضی کی تکالیف و یادیں اب تک ساتھ تھیں۔ وہ داخلی دروازے سے اپارٹمنٹ کی عمارت میں داخل ہوئی، پھر لفٹ کی جانب چلی آئی۔ ابھی لفٹ کا دروازہ بند ہونے ہی لگا تھا کہ سیاہ دستانے والے ہاتھ لمحے بھر کو دروازے کے درمیان آیا۔ انسانی موجودگی کے باعث دروازہ پھر سے کھل گیا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا تھا اور سر پر کیپ لیے وہ نظریں جھکائے اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سیلینا نے ایک سرسری سی نگاہ اس شخص پر ڈالی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، آگے والے نے اس کے گلے میں موٹی سی رسی ڈال کر پیچھے کی جانب زور سے کھینچا تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ مارتی بمشکل لفٹ کے بٹن دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھینچا تانی میں اس کا رومال کھل کر لفٹ میں ہی گر گیا تھا۔ حملہ آور پوری قوت سے رسی پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ ہمت ختم ہونے پر بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکی تھی۔ گلے سے رسی نکالنے کی کوشش میں اس نے اپنے ناخنوں سے اپنی گردن زخمی کر لی تھی۔ اس سے لگا وہ مر رہی ہے۔ اس کا سانس حلق کے بالکل آخری حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ لفٹ کے بٹن پر رکھا اس کا ہاتھ کپ کپا کر نیچے گرا تھا۔ زبیر اینڈ سنز کمپنی کا چھوٹا بیٹا اس کا فین تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک اسٹاکر فین ہے، ٹاکسک فین۔ اس نے اسے اپنی پارٹی میں مدعو کیا تھا اور پھر اس کے مشروب میں ڈرگز گھول کر اسے پلا دی تھی۔ اگلے ہی گھنٹوں میں پولیس کی آمد کے ساتھ ہی وہ نشے میں دھت برآمد کر لی گئی تھی۔ اس کے ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ ڈرگز لے چکی تھی۔ اس کے کریئر کی بلندی زمین پر آ گری تھی۔ اس اسکینڈل نے کبھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ واجد جو اس سے شادی کرنے ہی والا تھا، اب کبھی اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک بد کردار ایکٹریس ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ کپکپاتا ہاتھ زمین پر رکھے وہ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ شدت پر اسے لگا گویا اس کے پھیپھڑے پھٹنے کو ہیں۔ کیا یہ اس کا انت تھا؟ ایک محروم ایکٹریس کا انجام؟ واجد حسن ماں، محروم شخص، شہیر کے ہاتھوں پڑی مار، بھوک کی اذیت، اذیت پر اذیت۔ اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ مر رہی تھی۔ وہ مرنے والی تھی کہ یکایک لفٹ کے دونوں دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور کسی نے حملہ آور کو زوردار لات ماری تو وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آنے والا حملہ آور کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن حملہ آور اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ چکا تھا۔ اس شخص کے پاس فی الحال اس کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ سیلینا کا وجود ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھیپھڑے جیسے سانس لینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اس کا مسیحا اب اسے سیدھا کیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ادھ کھلی آنکھیں اسے تک رہی تھیں۔ وہ شاید اس کا رخسار تھپ تھپا کر کچھ کہہ رہا تھا، وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ سب دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس شخص نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اب وہ اسی لیے تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اذیت جیسے تھم رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی، اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اسے بس بچانے والے کی آنکھیں یاد تھیں۔ وہ سرمئی آنکھیں تھیں، خوبصورت اور سرمئی۔ وہ آنکھیں بند کیے دراز تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن نشہ آور دوائیوں کے زیر اثر اسے پلکیں جدا کرنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ یکایک اسے اپنے رخسار پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، ٹھنڈا سا لمس۔ وہ ہاتھ اب رخسار سے پھیل کر اس کی زخمی گردن پر آ ٹھہرا تھا اور پھر اسے کسی کی گرم سانسیں اپنے کان کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھیں۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ بی ہیپی، ہیپی ہیپی اینڈ سیز دی ڈے آف پلیزر، کوئی اس کے بے حد قریب آہستگی سے گنگنا رہا تھا۔ اسے اپنا جسم پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم واقعتاً پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ رخسار پر وہ دہکتا لمس اب تک موجود تھا۔ اسے اپنی گردن اندیکھے لمس تلے سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک خواب تھا، ہاں بس ایک خوفناک خواب۔